اس لیے کہ اس نے تھیٹر کے وہ لطیفے، وہ چٹکلے جن کی جگہ تھیٹر تھا، جن کی جگہ سرکس تھا، وہاں سے اٹھا کر ایک مقدس منصب جو قرآن کا، حدیث کا، دین کا منصب تھا، جہاں سے دین بیان ہونا تھا، اس عظیم منصب پر رکھنے کی وجہ سے، اس عظیم جگہ پر رکھنے کی وجہ سے یہ شخص عالم نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ شخص جاہل کہلائے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ دنیا کی ہر شے کے لیے ایک خاص جگہ ہوتی ہے، ایک خاص محل ہوتا ہے۔ اس شے کو اس کی اپنی جگہ پر، اپنے محل پر رکھنا یہ لازمی ضروری ہوتا ہے۔ اگر اس شے کو اس کی اپنی جگہ پر، اپنے محل پر نہ رکھا جائے، اس کی جگہ اس کے محل سے ہٹا کر دوسری جگہ، دوسرے محل پر رکھ لیا جائے، تو یہ جہالت ہوتی ہے، یہ گٹھیا پن ہوتا ہے، یہ بد اخلاقی ہوتی ہے، یہ غلط عمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر امامہ ہے، اس کی جگہ، اس کا محل سر ہے۔ جوتا ہے، اس کا محل، اس کی جگہ پاؤں ہے۔ اگر کوئی شخص امامے کو پاؤں کی جگہ اور جوتوں کو سر کے اوپر رکھ لیتا ہے، تو اس انسان کو کیا کہیں گے؟ جاہل کہیں گے، گٹھیا کہیں گے۔ اس کا یہ عمل جہالت ہوگا، گٹھیا پن ہوگا، بد اخلاقی ہوگی، بد کرداری ہوگی، غلط عمل ہوگا۔ تو ناظرین کرام، یاد رہے، قرآن، سنت، دین کے احکامات، دین کا پیغام، اس کی جو جگہ ہے، اس کا جو محل ہے، وہ ممبر و محراب ہے، منصب خطابت ہے، منصب امامت ہے۔ لہذا اس منصب سے صرف قرآن بیان ہوگا، حدیث بیان ہوگی، اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوں گی۔ تو ناظرین کرام، اگر کوئی شخص قرآن و سنت کا جو محل ہے، قرآن و سنت کی جو جگہ ہے، یہاں قرآن و سنت کے بجائے کوئی اور چیز رکھ لیتا ہے، لطیفوں اور چٹکلوں کی جو جگہ ہے، جو محل ہے، وہ تھیٹر ہوتا ہے، وہ سرکس کے میلے ہوتے ہیں، تو کوئی شخص ان لطیفوں کو، ان چٹکلوں کو ان کی جگہ سے ہٹا کر ممبر و محراب کے اوپر رکھ لیتا ہے، منصب امامت پر رکھ لیتا ہے، منصب خطابت پر رکھ لیتا ہے، تو اس شخص کو عالم نہیں کہا جائے گا، اس شخص کو فاضل نہیں کہا جائے گا، وہ انتہا درجے کا جاہل انسان ہے، انتہا درجے کا گٹھیا انسان ہے۔ اس لیے کہ اس نے تھیٹر کے وہ لطیفے، وہ چٹکلے جن کی جگہ تھیٹر تھا، جن کی جگہ سرکس تھا، وہاں سے اٹھا کر ایک مقدس منصب جو قرآن کا، حدیث کا، دین کا منصب تھا، جہاں سے دین بیان ہونا تھا، اس عظیم منصب پر رکھنے کی وجہ سے، اس عظیم جگہ پر رکھنے کی وجہ سے یہ شخص عالم نہیں کہلائے گا، بلکہ یہ شخص جاہل کہلائے گا۔ اس کی مثال یہی ہے، امامہ ہے، اس کا محل، اس کی جگہ سر ہے، اگر اٹھا کر پاؤں کے نیچے رکھ لیں گے تو وہ شخص کیا ہوگا؟ جاہل ہوگا۔ اسی طرح لطیفوں، چٹکلوں، اس کی جگہ غلیظ جگہیں ہیں، گندی جگہیں ہیں، اگر وہ ان گندی جگہوں سے اٹھا کر لطیفے عظیم منصب کے اوپر رکھے گا، تو اس کو تو ہم عالم نہیں کہیں گے، اس کو جاہل کہیں گے۔ تو ناظرین کرام، بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ساری بات کا خلاصہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے بات بیان کرنے کا؟ وجہ یہ ہے کہ آج کل ایک شخص بڑا سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس کو طارق مسعود کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس شخص کی وجہ شہرت علم نہیں ہے، اس شخص کی وجہ شہرت تقویٰ نہیں ہے، اس شخص کی شہرت دین کا فہم نہیں ہے، دین کی تبلیغ نہیں ہے، اس شخص کی وجہ شہرت چٹکلے سنانا ہے، اس شخص کی وجہ شہرت لطیفے سنانا ہے، عظیم منصب پر بیٹھ کر لطیفے اور چٹکلے سنا کر اللہ کے گھر میں لوگوں کو ہنسانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس کے خطابات اٹھا کر دیکھیں، سینکڑوں خطابات اٹھا کر دیکھیں،
تو ان تمام خطابوں کو آپ سنیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا قرآن و سنت کی بات کم اور لطیفوں اور چٹکلوں کی باتیں زیادہ آپ کو ملیں گی۔ یہ شخص کوئی عالم دین نہیں ہے، عظیم منصب پر بیٹھ کر یہ 4 شادیوں کی آڑ میں یہ معاشرے میں جنسی ہیجان پیدا کر رہا ہے۔ اگر تجھے اتنا شوق ہے چٹکلے سنانے کا، لطیفے سنانے کا، تو جاؤ کسی تھیٹر کے اوپر، جاؤ کسی سرکس کے میلے کے اوپر، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ یہ تمہارا کام نہیں، یہ تمہارا منصب نہیں ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ وہ شخص ہے ہر بات کے اوپر یہ بدعت بدعت کی رٹ لگاتے پھرتا ہے، یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز بدعت ہے۔ ناظرین کرام، میں یہ کہتا ہوں سب سے بڑا بدعتی یہ ہے، سب سے بڑا بدعتی یہ ہے، سب سے بڑا بدعت کو پرموٹ کرنے والا یہ ہے، اس لیے کہ یہ جو اس کا انداز خطابت ہے، انداز بیان ہے، ایسا انداز خطابت، انداز بیان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قطعا نہیں تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک انداز کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک انداز انتہا درجے کا سنجیدہ ہوا کرتا تھا۔ تاجدار کائنات جب واز فرماتے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے تھے تو وہاں سے ہنسی مذاق کی آوازیں نہیں آتی تھیں، وہاں تالیاں نہیں بجتی تھیں، بلکہ ہوتا کیا تھا؟ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، آقا واز فرماتے، تو صورتحال یہ ہوتی، کیفیت یہ ہوتی۔ حضرت ارباد بن ساریہ بیان کرتے ہیں، ایک موقع پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھا لی اور اس کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا واز فرمایا کہ جس کی وجہ سے دل دہلنے لگے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واز کی کیفیت کیا تھی؟ جب واز کرتے تھے تو اصحاب رسول کے دل کانپنے لگ جاتے تھے، خوف الہی سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے قہر، اللہ کے غضب کے تصور سے، اللہ کی محبت سے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واز ایسا ہوا کرتا تھا۔ یہ جو تو چٹکلے سناتا ہے، یہ سب سے بڑا بدعتی تو ہے، اور تو ایک مصلح بن کر ابھرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، خطابت کا اصول فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ فرمایا کہ اے رسول معظم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت، عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے، اور ان سے بحث بھی اگر کرنی پڑی، بحث بھی کریں تو ایسے انداز سے کیجئے جو نہایت حسین انداز ہو۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کہ واز کیا ہے؟ وہ حکمت پر ہو اور عمدہ نصیحت پر ہو۔ قرآن نے کبھی یہ نہیں کہا کہ لطیفوں کی بنیاد پر ہو۔ اور ایک اور بات عرض کرتا چلوں، لطیفے سنانا تاکہ لوگ ہنسیں، اس کی کتنی بڑی وعید اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو گفتگو کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ اس لیے بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے۔ فرمایا ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ لطیفہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، اور جو جھوٹ اس لیے بولے تاکہ لوگ ہنسیں، فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت۔ آپ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ اور جو شخص جھوٹ لطیفہ سنا کر لوگوں کو اللہ کے گھر ہنسائے، اس کے لیے کتنی بڑی ہلاکت ہوگی۔